نوجوانوں، آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ میلاد مصطفیٰ پہ چراغاں کریں، آؤ میلاد مصطفیٰ پہ روشنی کا اہتمام کریں، آؤ ولادت مصطفیٰ پہ قمقمے جلائیں۔ ایسی روشنی، ایسا چراغاں کریں کہ اس روشنی، اس چراغاں کا کنیکشن ذات مصطفیٰ کے ساتھ جا پہنچے۔ آؤ وہ چراغ جلاؤ جو چراغ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما کے گئے ہیں۔ سنو، ولادت مصطفیٰ کی روشنی میں کیا چراغ جلانے ہیں، کیسی روشنی کرنی ہے۔ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، بھائی سب کہہ دیں، سب بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچانوں گا میدان معاشر میں، قیامت میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ آقا کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا جو میرا امتی وضو کرتا ہوگا دنیا میں، جس نے راتوں کو وضو کیا ہوگا، دن کو وضو کیا ہوگا، اندھیرے میں وضو کیا ہوگا، سردی میں وضو کیا ہوگا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اس کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ چراغاں ہوگا چہرے پہ، چراغاں ہوگا ہاتھوں پہ، چراغاں ہوگا پاؤں پہ، اس کا پاؤں بھی منور ہوگا، اس کا ہاتھ بھی روشن ہوگا، اور وہ روشنی بتائے گی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ آؤ ولادت مصطفیٰ پہ یہ چراغاں کریں، آؤ ولادت مصطفیٰ پہ یہ روشنی کریں۔ اور آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اندھیری راتوں میں، تاریک راتوں میں گھروں سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، یہ جو تاریک راتوں میں آنے والے ہیں ان کو بشارت ہے، خوشخبری ہے کامل مکمل نور کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ نور عطا فرمائے گا جو نور چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا۔ آؤ ولادت مصطفیٰ پہ یہ چراغاں کریں، اپنا وضو درست کریں، وضو کریں، اور پھر آؤ چراغ ولادت مصطفیٰ پہ چراغاں کریں۔ گھروں میں، گھروں کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے مسجد میں آ جائیں۔ اور فرمایا القرآن نور، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن چراغاں ہے، ایسا نور ہے، ایسا نور ہے کہ یہ نور قبر میں بھی ساتھ دے گا اور یہ نور حشر میں بھی ساتھ دے گا۔ اور صرف نور اس پڑھنے والے کو نہیں، فرمایا البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، قرآن کا حافظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو نور عطا فرمائیں گے ہی، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو وہ تاج عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اس کا نور سورج کے نور سے کہیں بڑھ کے ہوگا۔ یہ ہے چراغ مصطفیٰ، یہ ہے نور مصطفیٰ جس سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے، اور یہی پیغام ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں چراغ جلاؤ، روشنی کرو، میرے جملوں کو دل پہ لکھتے جائیں۔ ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں چراغاں کرو، روشنی کرو، لیکن خدا را چائنا کی لائٹوں کے ذریعے روشنی نہ کرو، مدینے کی لائٹوں کے ذریعے روشنی کرو۔ بس ہم یہی کہتے ہیں، یہ چائنا کی لائٹیں، یہ روشنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ مدینے کے سراج منیرہ نے جو تمہیں روشن چراغ دیے ہیں، ان روشن چراغوں کے ذریعے روشنی کرو، یہی حقیقی روشنی ہے۔ فرمایا وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو اندھیری راتوں میں چل کے آتے ہیں، ان کے چلنے کی وجہ سے، اندھیری راتوں میں چلنے کی وجہ سے اللہ ان کو نور عطا فرمائیں گے۔ قرآن والوں کے پاس نور ہوگا تو یہ چراغاں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت،
قرآن کی تعلیم، قرآن کا تعلم، عمل بالقرآن، یہ چراغاں ہے۔ اندھیری راتوں میں نمازوں کے لیے اٹھ جانا یہ روشنی ہے، اور سردیوں میں اور سخت حالات میں وضو کرنا یہ روشنی ہے، اپنے قدموں کے ساتھ چل کے آنا یہ روشنی ہے۔ ایمان، اعمال صالحہ یہ چراغاں ہے، اخلاق حسنہ یہ چراغاں ہے، حج چراغاں ہے، زکوٰۃ چراغاں ہے۔ اعمال صالحہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کریں اور اعمال صالحہ صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں، یہی ولادت مصطفیٰ کے لیے چراغاں، اور یہی ولادت مصطفیٰ کی روشنی میں چراغاں اور لائٹنگ ہے۔ اس چراغاں کا فائدہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراجا منیرا بنایا۔ آپ کا ہر عمل چراغ ہے، آپ کا ہر عمل روشنی ہے، جو جو اس عمل کو اپناتا جائے گا منور ہوتا جائے گا۔ جانتے نہیں ہو کہ یہ ایسا سراج منیرہ ہے، ایسا سراج منیرہ ہے، جب اس کی روشنی کی کرنیں ابو بکر پہ پڑیں صدیق اکبر بن گیا۔ یہ ایسا سراج منیرہ ہے، اس کی روشنی کی کرنیں عمر پہ پڑیں فاروق اعظم بن گیا، اس کی روشنی کی کرنیں عثمان پہ پڑیں ذو النورین بن گیا، علی پہ پڑیں اسد اللہ الغالب حیدر کرار بن گیا۔ اور جب اسی سراج منیرہ کی روشنی کی کرنیں اس حبشہ کے بلال پہ پڑی جو غلام ابن غلام تھا، اس کو ایسی روشنی ملی، چلتا زمین پر ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ فرمایا بلال رات کہاں تھے؟ آقا میں تو اپنے گھر میں تھا۔ فرمایا نہیں، جب میں جنت میں داخل ہونے لگا مجھ سے پہلے کسی کے جنت میں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں چل رہا ہے؟ عرض کی آقا یہ تو آپ کا بلال ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ چل تو مدینے کی زمین پہ رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہ چراغاں ہیں، اور اسی چراغاں کا اہتمام کریں۔ آپ کی مبارک سنتیں چراغاں ہیں، اسی چراغاں کا اہتمام کریں۔ جو رات بھر محفل مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ میں تو شامل رہا، فجر کی نماز کی توفیق نہ ہوئی، کبھی تہجد کی توفیق نہ ہوئی، جس نے چائنا کی لائٹیں تو بڑی لگائیں، بازار تو بڑے سجائے، لیکن سنت سے بغاوت کی، سنت سے اعراض کیا، اس نے اپنے نفس کو دھوکہ تو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ حقیقی چراغاں اتباع مصطفیٰ ہے، حقیقی چراغاں اطاعت مصطفیٰ ہے، انہی چراغوں کا اہتمام کریں، یہی ولادت مصطفیٰ کی حقیقی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر امتی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی غلام، آپ کی حقیقی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہر امتی کی پوری حفاظت فرمائے۔